اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے پھر اللہ اس کا ضامن ہوتا ہے. من ہاجر للہ. مجھ سے بھی پچھلے دنوں کچھ علماء کچھ ذاکرہ یعنی ہمارے سوال کر رہے تھے یہ کیا مطلب، یعنی اللہ کی خاطر ہجرت کرنے کا کیا مطلب ہے. عزیزان گرامی، اللہ کی خاطر ہجرت یہ ہوتا ہے کہ یہاں میرا ایمان محفوظ نہیں ہے، میں ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں میرا ایمان محفوظ رہے. پاکستان کیوں بنایا گیا تھا آپ کے ذہنوں میں ہے؟ میں یہ بہت زیادہ سخت تو نہیں باتیں کر رہا، تلخ باتیں تو نہیں کر رہا. آپ جانتے ہیں، اپنے اجداد سے پوچھئے، پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے. یہ ملک اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ہماری نسلیں دین پہ عمل کر سکیں، کوئی روکنے والا نہ ہو، مسجد نہ جانا، پردہ نہ کرنا، نماز کیوں پڑھنے جا رہے ہو. عزیزان گرامی، ان چیزوں سے اگر کوئی روکے تو پھر ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. تو اس لیے یہ سارا بنایا گیا ملک، اور یہ ملک بنا اس لیے تاکہ دین پہ عمل ہو سکے، اور یہاں پہ دین پہ عمل کرنے پہ رکاوٹیں ہیں. آج عزیزان گرامی میں جو سخت ترین جملے پیش کر رہا ہوں کہ یہ کتنی قربانیاں تھیں جو ہمارے اجداد نے دیں اور انہوں نے یہ ملک بنایا. قائد اعظم نے ایک ڈریم کے ساتھ ایک ملک بنایا تھا. کبھی بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے. اب میں نام نہیں لینا چاہتا تاکہ آپ لوگوں کے لیے مسائل نہ بنے. میرے جمعے کے خطبے تو ایسے ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ کہتے ہیں مولانا ہمارا امام کا بند نہ ہو جائے. اس کے بعد میں جمعے کا خطبہ سخت ترین خطبہ دیتا ہوں ہمیشہ. عزیزان گرامی، آج حالات وہ ہیں کہ دوبارہ ظالموں کو تسلیم کرنے کے لیے ذہن تیار کیے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان کبھی ظالم کے سامنے نہ جھکے، کبھی ظالم کو تسلیم نہ کرے. آج ذہن ایسے بنا دیے گئے. میں ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں. رسول خدا کی سیرت کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے سب سے جو بڑی مثال ہے وہ رسول خدا. علماء نے بحث کی ہے، قرآن کریم میں 3 طبقات پیش کیے گئے حضرت موسیٰ کے سامنے. اِنَّا أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ. 3 طبقات پیش کیے ہیں. یہ 3 نام نہیں ہیں، فرعون، حامان اور قارون. مجھے نہیں معلوم اس وقت میرے ساتھ مجمع ہے یا نہیں. یہ جو اللہ نے قرآن کریم میں کہا نا، فرعون، حامان اور قارون، علماء کہتے ہیں یہ 3 نام نہیں ہیں، یہ 3 کردار ہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. آئیں ذرا جلدی آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں. فرعون کون تھا؟ حاکم، بادشاہ تھا یا نہیں؟ فرعون بادشاہ تھا اور ظالم کرپٹ بادشاہ تھا. تو کرپٹ حکمران فرعون کہلاتا ہے. ہم آج کہنا چاہتے ہیں نا یہ تو بالکل فرعون بن گیا. کسی کو کرپٹ کو کہنا چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ کرپٹ ہے، یہ مغرور ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں یہ فرعون بن گیا. ایسا ہے یا نہیں؟ تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا. میں جانتا ہوں بڑے سخت الفاظ میں نے شروع کیا، کوشش کر رہا ہوں کہ دوبارہ اب آپ کو لے آؤں اپنے موضوع پہ جو میں نے پیش کرنا تھا. تو پہلا فرعون، دوسرا حامان. حامان کون تھا؟ عالم تھا، ملا تھا، کرپٹ تھا. کچھ لوگ پہنچ گئے، باقی لوگ کو سوچنا کہ مولانا پہ جب FIR ہوگی تو پھر داد دے لیں گے. آپ کو پتا سب سے زیادہ پاورفل آج پاکستان کے اندر حکمرانوں سے بھی زیادہ کون ہے؟ ملا. تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو اسی پہ خود پرچہ کٹوا دیتے ہیں، سارے مل کے فتویٰ دیتے ہیں ہاں نہیں یہ گستاخ رسالت ہے. ابھی ہوا پاکستان میں یا نہیں ہوا؟ گواہی دیجئے بھٹی صاحب، باقی حضرات میرے بھائی قبلہ، ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ عزیزان گرامی، دوسرا حامان. حامان کون تھا؟ عالم دین تھا. فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہا تھا فرعون؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا. عالم نے دستخط کر دی. حدیث میں اذا فسد العالم فسد العالم، اگر عالم کرپٹ ہو جائے، فاسد ہو جائے تو پورا عالم فاسد ہو جاتا ہے. یزید امام حسین علیہ السلام کو مارنا چاہتا تھا، اس کے لوگوں نے کہا مت مارنا، تجھے نہیں پتا یہ علی کا بیٹا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں مفتیوں سے فتویٰ لے لوں گا. جانتے کس مفتی نے دستخط کیے تھے؟ قاضی شرح، سب سے جو طویل مدت قاضی رہا تھا. کہتے تھے بال کی کھال نکالتا تھا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے.
پاکستان کے ایک پرائم منسٹر بار بار نام لیتے تھے, کہتے تھے کہ پاکستان حضرت علی علیہ السلام خلیفہ تھے اور وہ اپنی عدالت میں اپنے ایک جج سے کیس ہار گئے تھے. یہ ہوا. جانتے قاضی کون تھا؟ قاضی شرح, یہ جس نے کہا تھا حسین واجب القتل ہے. ہاں 100 برس سے زیادہ تھا. یزید نے کہا مجھے فتویٰ چاہیے, میں نے حسین کو قتل کرنا ہے. قاضی شرح نے فتویٰ دیا حسین واجب. کیوں؟ کیونکہ یزید خلیفہ ہے, حاکم کیسا بھی ہو, فاسق بھی ہو تو اس کے خلاف قیام کرنا حرام. اس نے فتویٰ دیا. 5000 کچھ کہتے ہیں 8000 مفتیوں نے دستخط کر دیے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے, میرے جملے پہنچ رہے ہیں. 8000 مفتیوں نے سائن کیے پیپر پہ, حسین کو قتل کر دو, واجب القتل ہے, حسین باقی ہے. یہ پتا تھا آپ کو؟ یہ ہماری یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی. پہلا فرعون, حاکم اگر کرپٹ ہو تو فرعون بنتا ہے, عالم کرپٹ ہو تو حامان. قاضی شرح. اب لوگ کہتے ہیں جی حضرت عمر نے پوائنٹ کیا تھا اتنے طویل مدت لانگسٹ سرونگ قاضی رہا اور شیعہ مخالف ہیں, تو ہم کیوں مخالف نہ ہو؟ ہمارے مولا کا اس نے قتل کا فتویٰ دیا, تو ہم تو صبح شام لعنت کریں گے اس پہ. میں سخت ترین الفاظ میں بول رہا ہوں, پتہ نہیں آپ سوچ رہے ہوں کہ مولانا نے ناشتہ پتہ نہیں کیا کھایا آج. ایسا نہیں کہ میں تیسرا کردار پیش کر دوں آپ کی خدمت میں, میرے مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. اللہ فرما رہا ہے ہم نے موسیٰ کو بھیجا, فرعون, حامان اور قارون. اردو میں یہ کہتے ہیں قارون کا خزانہ, کہتے ہیں یہ نہیں. قارون کون تھا؟ بزنس مین, کرپٹ, سرمایہ دار. اس نے کیا کیا؟ آئیں ذرا جلدی سے آیت پیش کر رہا ہوں. یا حامان ابن لی سرحن, اے حامان, فرعون نے کیا کہا؟ اے حامان میرے لیے ایک پیرامڈ بنا دے. پیرامڈ مشہور ہے نا فرعون کے, یہ اونچی اونچی عمارتیں پتھروں کا بنا دے. کہاں سے؟ پیسہ تیرے پاس ہے, تو میرے خزانے کا مالک ہے. اس نے سارا پیسہ لگایا, لوگ لے کے آیا, اس نے بنا دیا. کرپٹ اگر سرمایہ دار ہو, کرپٹ بزنس مین ہو تو بن جاتا ہے قارون. توجہ. تو اب رسول خدا 3 طبقات کی طرف بھیجے گئے ہیں. رسول خدا نے فرمایا, قرآن کہہ رہا ہے انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا, اے مکے والوں ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. ابھی بھی مجمع نہیں ہے عزیزان گرامی. اللہ یہ نہیں کہہ رہا رسول موسیٰ جیسے ہیں, سارا مجمع نہیں, ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں, توجہ کر لیجئے گا. انا ارسلنا الیکم رسولا, اے مکے والوں ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا. کما ارسلنا, تشبیہ کس میں ہے؟ مکے والوں کو تشبیہ دے رہا ہے اللہ فرعون سے. کچھ لوگ پہنچ گئے, جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, اے مکے والوں ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا. میرا رسول موسیٰ جیسا نہیں, او مکے والوں تم فرعون جیسے ہو. کیا بات ہے. ہر آدمی مغرور تھا. تمہیں نہیں پتا میں ابو جہل ہوں, تمہیں نہیں پتا میں ابو لہب ہوں, تمہیں نہیں پتا میں ابو سفیان ہوں. ہر آدمی فرعون بنا ہوا تھا. توجہ رہے. تو اب 3 طبقات کی طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے. کرپٹ حکمران, سردار تھے, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. کچھ سردار تھے جو مغرور تھے, کرپٹ تھے. کچھ ملا تھے. ابو جہل ملا تھا, میں نے باقی لوگوں کے تو نام نہیں لیے ہیں, لے بھی نہیں سکتا. عزیزان گرامی ابو جہل کیا تھا؟ عالم تھا. ابو الحکم, ہشام نام تھا, ابو الحکم کہتے تھے, حکمت, فادر آف وزڈم, ہی واز ویری وائز. یہ تو رسول خدا نے جب اس نے حضرت سمیہ پہ ہاتھ اٹھایا تو آپ نے فرمایا یہ ابو الحکم نہیں ابو جہل ہے. آج اس کے ماننے والے بھی کہتے ہیں ابو جہل, کیونکہ اگر ابو الحکم کہے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے, انہیں کہنا پڑتا ہے ابو جہل. رسول خدا نے کہا اس نے خاتون پہ ہاتھ اٹھایا, حضرت سمیہ پہ. جو خاتون پہ ہاتھ اٹھائے وہ ابو جہل ہے. چلیں داد نہ دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں سخت ترین جملے ہیں. عزیزان گرامی 3 طبقات کی طرف رسول خدا بھی بھیجے گئے ہیں. حکمران جو کرپٹ ہے, دوسرا جو عالم کرپٹ, تیسرا سرمایہ دار جو کرپٹ.
سرمایہ دار کے لیے مختلف الفاظ ہیں، کبھی غنی بھی کہتے ہیں، اور بھی الفاظ ہیں۔ پیسے جمع کر کے غنی بننا اور سب کچھ لٹا کے امیر کہلانا اور۔ میرے جملے پہنچ رہے تھے جانے گرام؟ میں پتہ نہیں جملے پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ جانے گرامی، یہ 3 طبقات ہیں جن کی طرف رسول خدا کو بھیجا گیا۔ اگر آج حکمران کرپٹ ہو تو سمجھ لیجئے کہ فرعون بن گیا ہے، ملا کرپٹ ہو جائے تو حامان بن جاتا ہے۔ جانے گرامی، اور اگر سرمایہ دار کرپٹ ہو جائے تو قارون بن جاتا ہے۔ اب یہ خود انسان اپنے آپ کو بری کرے، اپنے آپ کو بچائے۔ یہ رسول خدا کو بھی 3 طبقات کی طرف بھیجا گیا۔ آج بھی یہ 3 طبقات موجود ہیں۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، اگر میری امت کے حکمران، امراء اور علماء صحیح ہو جائیں تو ساری امت صحیح ہو جائے گی۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، آج پاکستان میں جو بھی آ جائے، سب سے پہلے ہمارے یہاں جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ انڈورس کر دیتے ہیں، یہ رضی اللہ ہیں، یا جو بھی اب آپ اصطلاح بنا لیجیے۔ عزیزان گرامی، اسے امیر المومنین کا فتویٰ یہی دے دیں گے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ جو وزیر اعظم بنے گا، صدر بنے گا، ججز اور یہ سب علماء، وہ فوراً اس کی تائید کر دیں گے، جس لباس میں بھی جا کے ان سے تائید لے لیجیے۔ عزیزان گرامی، عالم کا جرأت مند ہونا، شجاع ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب آئیے ذرا آپ کو عظمت کا اندازہ ہوگا حضرت حبیب ابن مظاہر کی، کہ مولا حسین جنہیں خط لکھ کے کوفے سے بلائے، الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، عالم اگر بادین ہو تو پھر حبیب بنتا ہے، اور اگر عالم فاسد ہو تو عمر سعد بنتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے۔ اب بھائی عمر سعد پڑھا لکھا تھا یا نہیں تھا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بہت بڑے صحابی کا بیٹا تھا، حضرت زینب کبریٰ نے عمر سعد کو بلایا تھا، یا ابن سعد، او پسر سعد، تو دیکھ رہا، ذہنوں میں آیا تو دیکھ رہا ہے اور نواسہ رسول کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو منہ پھیر کے رونے لگا۔ مجھ سے ایک بہت بڑے محقق نے سوال کیا تھا، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے کہا مولانا جناب زینب کو توقع کیا تھی عمر ابن سعد سے؟ میں نے کہا بی بی یہ سمجھانا چاہ رہی تھی لشکر یزید میں سب سے قابل یہ تھا، اسے پتا تھا حسین کون ہے۔ پتا ہے آپ کو؟ مجھے نہیں معلوم ہے، یہ سخت جملے پڑھ رہا ہوں، لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، شب عاشور آپ کربلا جائیں گے نا تو ایک جگہ ہے کہ یہاں پہ مولا حسین نے عمر ابن سعد کو بلایا تھا، زیارت کی آپ لوگوں نے؟ مولا نے بلایا اسے، اور مولا نے اسے کہا کہ تو جانتا ہے میں کون ہوں، تو جانتا ہے، تجھے معرفت ہے میں نواسہ رسول میں دوش رسالت کا سوار ہوں، میں علی و بطول کا بیٹا ہوں، میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، میری ماں خاتون جنت ہے۔ تو کیا کیا جانتے کیا کیا؟ عمر سعد رونے لگا، کہا ہاں مجھے پتا، بہت رویا، ہاں مجھے پتا آپ کے خیموں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، آپ کے بچے پیاسے ہیں، لیکن فرزند رسول یزید نے مجھ سے رہ شہر کی حکومت کا وعدہ کیا۔ مولا نے کہا اب سن، وہ تجھے رہ شہر کی حکومت نہیں دے گا، تجھے حکومت نہیں ملے گی، تو بڑی بے دردی سے مارا جائے گا، اگر تو توبہ کر لے تو میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے نانا سے کہوں گا اس نے میرا ساتھ دیا تھا، آپ میری شفاعت کر دیں گے؟ مولا نے کہا میں شفاعت کر دوں گا، ابھی توبہ کر لے۔ کب؟ بس آج آخری رات ہے توبہ کی، توبہ کر لے۔ کیا کیا اس نے؟ مولا کو گلے لگایا، رونے لگا، کہا مجھے ایک رات سوچنے کی مہلت دے دیں۔ توجہ رحمت میں کی، یہ جو کہتے ہیں نا کہ 9 محرم کو مولا پہ حملہ ہونا تھا، عمر سعد نے حکم دے دیا تھا حسین کو مار دو، تو مولا نے کہا تھا ایک دن رک جاؤ، کل مجھ پہ حملہ کرنا عاشور پہ۔ کیوں؟ مولا جانتے ہیں ابھی حر نے آنا ہے، ابھی عمر سعد نے سوچنا ہے۔ توجہ، شیخ مرتضیٰ انصاری شیعہ 150 سال میں سب سے بڑے مجتہد، سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے اصولی مانے جاتے ہیں، نجف اشرف میں مولا کے آپ جب جائیں گے نا حرم کے اندر، مین گیٹ کے ساتھ دروازے کے ساتھ زمین پہ ان کی قبر ہے، رائٹ سائڈ پہ۔ اگر آپ دیکھیں گے تو جب آپ باہر نکل رہے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ، اندر جانے لگے تو لیفٹ سائڈ پہ، باب قبلہ کی طرف۔ عزیزان گرامی، شیخ مرتضیٰ انصاری سے کسی نے سوال کیا، کہا یہ جو معصوم کی حدیث ہے تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، 1 گھنٹے کی سوچ اور فکر 1 گھنٹے تفکر کرنا، ٹو پونڈر
for an hour is better than the ibadat of 70,000 years. 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے 1 گھنٹے کی سوچ اور فکر. تو کہا یہ 1 گھنٹے کی فکر کون سی ہے جو 70,000 سال کی عبادت سے افضل ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا 1 گھنٹے کی ہور کی سوچ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. 1 گھنٹے حضرت ہر نے سوچا، فیصلہ کیا میں یزید کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں حسین کی طرف جا رہا. کہ 1 گھنٹے سوچا، جنتی بن گیا. 70,000 سال کی عبادت سے افضل. اور اسی رات ایک اور بھی سوچ رہا تھا، عمر ابن سعد. حضرت ہر نے سوچا اور کہا کہ میں حسین کی طرف جاؤں گا. عمر سعد سوچتا رہا، پتہ آپ کو پوری رات سوچتا رہا. دونوں فجر پہ فیصلہ کرا، دونوں نے اذان ہوئی، دونوں نے فیصلہ کیا. حضرت ہر نے کہا کہ نہیں، میں اذان ہو گئی ہے، میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. جانتے ہیں نا اذان حضرت علی اکبر علیہ السلام نے دی تھی. حضرت علی اکبر کی اذان سنی اور کانپنے لگے اور آ گئے. اور اسی لہجے میں خدا کی قسم روایات میں ہے کہ عمر سعد نے ایک مرتبہ کہا کہ کیا کروں. جیسے ہی اذان صبح ہوئی اس نے کہا او لشکر یزید گواہ رہنا، حسین کو پہلا تیر میں نے مارا ہے. اذان ہو رہی تھی، جناب مولا حسین نماز پڑھانے لگے ہیں، اس نے تیر نکالا اور مولا حسین پہ تیر چلایا. کہا سب گواہی دینا یزید کے سامنے، پہلا تیر میں نے مارا حسین کو. کون تھا؟ عالم لعنت اللہ علیہ. ائمہ نے نام لے کے عمر ابن سعد پہ لعنت کی ہے. میں آج سخت ترین الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں آج میرے مزاج کو کیا ہوا، میں کوشش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، یہ کردار آپ کو ریپیٹ ہوتے نظر آئیں گے، ہر جگہ آپ کو کردار ریپیٹ ہوتا نظر آئے گا. جو اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ دے، جتنا بھی بڑا عالم ہو، اس سے بڑا ملعون کوئی نہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ ایسے تیرے پڑھنے کا کیا فائدہ، حافظ بننے کا، قرآن پڑھنے کا، حدیث پڑھنے کا کیا فائدہ کہ جب تیرے سے اہل بیت ہی چھوٹ گئے، کچھ بھی نہیں رہا. عزیزان گرامی، یہ جو خوبصورت الفاظ ہیں نا مولا حسین کے، ملذی پروردگارہ، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. کیا بات ہے. اور پھر مولا فرماتے ہیں اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. ما فقد من وجدک، پروردگارہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. اب کہتے ہیں دنیا نہیں ملی، کہ اللہ تو مل گیا. عزیزان گرامی، یہی صادق ہے محمد و آل محمد پہ. جنہیں محمد و آل محمد مل گئے انہوں نے کچھ نہیں کھویا، اور جنہوں نے انہیں چھوڑ دیا اس نے کچھ نہیں پایا. یہ 3 کردار اگر انسان ذہن میں بٹھا لے، کبھی بھی عہدہ ملنے پہ فرعون نہ بنے. ہمارے ایک استاد تھے، ایک جملہ قبلہ آپ کی محبت میں پیش کر رہا ہوں یہ آپ کے لیے، اگر میرے تمام برادران اس پہ غور کر لیں گے، میری ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے آپ تمام حضرات سے. ہمارے ایک درس اخلاق دینے والے بہت بڑے استاد تھے، انتقال کر چکے ہیں، انتقال ہوئے بھی 20-25 سال ہو گئے. آقا علی پناہ اشتہاردی کے نام سے قوم مقدس میں درس اخلاق دیتے تھے. تو اس زمانے میں ہم لوگ بائی روڈ جاتے تھے قم سے مشہد زیارت کے لیے. 17 گھنٹے 17-18 آورز ڈرائیو تھی. تو کیا ہوتا تھا، سروس اسٹیشن جیسے یہاں پہ ایسے تو نہیں تھے، لیکن وہ ایران کے سروس اسٹیشن اس زمانے کے جو ہوتے تھے وہ رکتے تھے. وہاں پہ ایک مسجد ہوتی تھی، باتھ رومس ہوتے تھے، ریسٹورینٹس، یہ وہ سارا ہوتا تھا. وہ کہتا تھا ہاف این آور ہے، جلدی جلدی آپ لوگ نماز پڑھ لیں، واش روم جانا ہے، کھانا کھانا ہے، آپ لوگ جو ہیں ریسٹورینٹس وغیرہ سب کچھ ہے، جلدی جلدی کر لیں. تو کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ گیا وہاں پہ سروس اسٹیشن پہ رکا تو دیکھا ایک پبلک ٹوائلٹس ہے، وہ جو لوکل گاؤں ہوتا تھا، گاؤں کا ایک آدمی بیٹھ جاتا تھا تو اس کے سامنے ایک ڈبہ رکھا ہوتا تھا ٹپ کے لیے، کرسی لگا کے بیٹھ جاتا تھا باتھ روم کے سامنے، اور وہ مینٹین کرتا تھا باتھ روم، صفائی وغیرہ کرتا تھا، اور پھر بتاتا تھا ہاں بھی باتھ روم خالی آپ جا سکتے ہیں. تو کہنے لگے میں نے دیکھا کہ باہر بیٹھا ہوا ہے، کہاں؟ ٹوائلٹس کے، اور کہہ رہا ہے اوئے پیچھے چلو، اوئے تم نہیں جا سکتے، تم جاؤ. تو کہنے لگے میں نے دیکھا کہ اسے باتھ روم کے باہر کرسی ملی ہے، وہاں پہ بھی فرعون بنا ہوا. مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچے یا نہیں، جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. آج بہت سے مسلمان ہم سے کہہ دیتے ہیں کہ ارے وہ تو اتنے بڑے عہدے پہ تھے، انہیں کیا مسئلہ تھا. عزیزان گرامی، جب کوئی پاور محسوس کرنے لگے تو وہ ہر چیز سے اپنے مد مقابل کو محروم کرنے لگتا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں. عزیزان گرامی، عہدہ اور کرسی اگر انسان کو یہ خود بچانا ہوتا ہے، عزیزان گرامی، انسان کسی بھی جگہ پہ فرعون بن سکتا ہے. کرسی کہیں پہ بھی مل جائے تو کہتا ہے اب میں
صاحب کرسی ہوں. نام نہیں لیتا, چلیں نام بھی لے سکتے ہیں. پاکستان کے ایک شہید ہو گئے, وہ اردو کے پروفیسر تھے بہت بڑے. کہنے لگے کہ مولانا صاحب ایک تنظیم پہ لڑائی ہو رہی تھی, تو کہنے لگے کیا ہوا, کیا کس بات پہ لڑ رہے ہو؟ یہ تنظیم کی صدارت پہ. کہنے لگے نہ اس کا دفتر ہے, نہ اکاؤنٹ ہے, نہ بینک بیلنس ہے, نہ اس کی کوئی گاڑی ہے, نہ کار ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک رجسٹر ہے, اس پہ تم لڑے چلے جا رہے ہو. اب میں صدر ہوں, اس کا رجسٹر کا ممبر ہی نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بھائی. نہ تنظیم کا دفتر, نہ کوئی بلڈنگ, نہ کوئی عمارت, کچھ بھی نہیں ہے. کچھ لوگ میرے بزرگ پہنچ گئے. تنظیم کی نہ بلڈنگ ہے, نہ دفتر ہے, نہ بینک بیلنس ہے, نہ آفس ہے, نہ رجسٹریشن ہے, نہ گاڑی, نہ بنگلہ, بدبختوں کچھ بھی نہیں ہے. لڑ کس پہ رہے ہو؟ کہ رجسٹر پہ. 6 سال سے اس کے پاس ہے, اب میرے پاس ہونا چاہیے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ, جب ہے ہی کچھ نہیں. عزیزان گرامی کا نہیں, ٹائٹل تو ہے نا صدر کا. کس چیز کا صدر؟ نہ رجسٹرڈ ہے بیچاری تنظیم, نہ اس کے پاس پیسہ. عزیزان گرامی, جب چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے لوگ فرعون بن جاتے ہیں, اور اگر خلافت کا معاملہ آ جائے, میرے جملے پہنچ رہے ہیں. کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں یہ آپ جب تجزیہ ایسا کرتے ہیں, میں خدا کی قسم اس سال میں نے اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا پاکستان میں, آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ تجزیہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, جیسے شاید بہت سے لوگ سیریس نہ لے رہے ہوں. عزیزان گرامی, بعض اوقات چھوٹی سی چیز کے اوپر انسان کہتا ہے کہ نہیں, اب جب عہدہ آ گیا کیا کیا جائے؟ مد مقابل کون ہے؟ کئی آپ کی اپوزیشن میں ہے, اس کا مکان چھین لو, اس کی فیکٹری چھین لو, اس کی گاڑی چھین لو. اس زمانے میں گھوڑا چھین لو, باغ چھین لو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی, یہ انسان کا جب عہدہ ملتا ہے تو اندر کا فرعون باہر آتا ہے. جب عہدہ نہیں ملتا تو کئی لوگوں کے فرعون چھپے رہتے ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی, اندر کا فرعون باہر تب نکلتا ہے جب انسان کو عہدہ مل جائے. مل گیا عہدہ تو اب پتہ چلتا ہے بھئی یہ فرعون ہے یا نہیں ہے. ایک صاحب میرے استاد کہتے تھے, قوم مقدس میں کوئی کہے میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا, بدبخت تو نے دیکھی ہی نہیں, ہاتھ کیا نہیں لگایا. پتہ نہیں جملے میرے پہنچ رہے ہیں. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام ہو. عزیزان گرامی, سامنے شراب خانہ ہو کہ میں نے کبھی آج تک قدم نہیں رکھا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. برائیاں سامنے ہوں اور انسان کہے کہ میں نہیں کروں گا. عزیزان گرامی, یہ جو مقام ہے حضرت سلمان کا, رسول خدا فرما رہے ہیں میرے صحابہ میں کسی کا اتنا علم نہیں جتنا سلمان. عزیزان گرامی, اور کیا کرتے تھے جناب سلمان؟ جناب سیدہ کے در پہ بیٹھے رہتے تھے. کیوں؟ کوئی یہ نہ سمجھے اس کا علم زیادہ ہے تو اکڑنے لگا ہے. میں در پہ بیٹھ کے بتاؤں گا, جو بنا ہوں میں یہاں سے بنا ہوں. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں. جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام. سب سے قابل, سب سے بڑا عالم سلمان. جناب سلمان نے کہا اب کیونکہ میں سب سے بڑا عالم ہوں تو در سید. کون تھی جناب سیدہ؟ جناب سیدہ جوان تھی, نہیں پہنچا پا رہا, نہیں ہے مجمع. جناب سیدہ بزرگ نہیں تھی, جوان تھی. جناب سلمان 400 برس کے قریب تھے. انہوں نے کہا میں اس بی بی کے در پہ بیٹھ کے بتاؤں گا, چاہے یہ میری بیٹیوں کی بیٹیوں کی بیٹیوں کے برابر ہو, اس کی عظمت ہے میری نہیں. اب میرے جملے پہنچے تھے عزیزان گرامی. اسی لیے جناب سلمان کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں, اتنی عزت پا کے جو سیدہ کے در پہ اپنی ابا سے صفائی کرے. آپ کو پتا کسی نے کہا تھا سلمان آپ کو حیا آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے, آپ اپنی داڑھی لگاتے ہیں دروازے پہ, داڑھی کی توہین ہے, آپ سیدہ کے دروازے پہ داڑھی لگاتے ہیں. کہا نہیں, کونین کی بطول کے یہاں قدم آتے ہیں, بطول عذرا کے قدم آتے ہیں, اس لیے میں داڑھی لگاتا ہوں. عزیزان گرامی, اب سمجھ میں آیا اہل بیت کیوں اتنا احترام اتنی محبت کرتے تھے جناب سلمان سے. میں پہنچا نہیں پا رہا, میں اسی پہ تمام کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, آخری جملہ سن لیجیے, چند جملے مصاحب کے پڑھوں گا, مجھے مقصد سے بھی پہنچنا ہے. میں جو جملے پیش کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, تمام کے تمام صحابہ کا جتنا بھی مقام تھا ان کے پاس اللہ کی معرفت تھی. سارے مجمع کی توجہ ہو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس اللہ کی معرفت تھی, رسول خدا کی معرفت تھی, مولا علی کی معرفت تھی, مولا حسن کی معرفت تھی, مولا حسین کی معرفت تھی. لیکن نہیں تھی تو جناب سیدہ کی معرفت نہیں تھی. رسول خدا نے فرمایا ایمان کے 10 درجے ہیں, الایمان 10 درجات.
ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 کے 10 درجے سلمان کے پاس ہیں۔ خدا کی قسم میں نے خود دیکھا جناب سلمان کئی مرتبہ آواز سنتے چکی چل رہی ہے، آواز دیتے اے خاتون جنت، اے بنت رسالت، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو اٹھ جائیے، میں چکی چلا دوں۔ روایات میں ہے جناب سیدہ جناب سلمان سے بھی پردہ کرتی تھی۔ اللہ اکبر، 350 400 برس کے تھے، چل نہیں پاتے تھے۔ سلمان میں باورچی خانے میں جا رہی ہوں، چادر لے کے، دروازہ کھلا ہے، آپ اندر آ سکتے ہیں۔ امام حسن حسین بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ جناب سیدہ باورچی خانے میں چلے گئی، جناب سلمان بیٹھ کے چکی چلا رہے ہیں، پھر آواز دیتے بی بی میں نے سارے دانے پیس دیے، اب میں جا رہا ہوں۔ بی بی نے آواز دی سلمان اب نہ جائیے گا، میں اسی آٹے سے ابوالحسن کے لیے روٹی بنانے لگی ہوں، حسنین کے لیے روٹی بنانے لگی ہوں، آپ بھی کھا کے جائیے گا۔ وہ سلمان جنہوں نے جناب سیدہ کے ہاتھ کی روٹی کھائے وہ کامل الایمان ہو گئے، مستکمل الایمان اس لیے بنے کہ سیدہ کے ہاتھ کی روٹی کھائی تھی۔ انہیں پتا تھا یہ عام بی بی نہیں ہے، یہ بی بی کائنات کی ملکہ ہے۔ سب سے بڑے عالم میرے صحابہ میں ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بار بار احساس دلایا سب سے بڑا عالم ہو کے سیدہ کا غلام۔ بہت بزرگ تھے سید مرتضیٰ، جن کے چھوٹے بھائی سید رضی نے نہج البلاغہ جمع کی ہے، نام سن رکھا ہے نا، سید رضی، ان کے جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی، کاظمین میں دفن ہے، امام موسیٰ کاظم کی 4 نسلوں میں امام موسیٰ کاظم کی نسل میں 4 فاصلوں سے سید مرتضیٰ سے 2 بھائی تھے۔ سید مرتضیٰ نے حضرت سلمان فارسی پہ کتاب لکھی ہے، میرے پاس ہے، نفس الرحمن، اللہ کے سانس کا نام سلمان ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے، میرے پاس ہے، اس میں لکھتے ہیں تقریباً 400 برس کے تھے سلمان فارسی، انہوں نے لکھا اتنی لمبی زندگی ملی کیوں؟ ایک ہی تمنا تھی میں آخری رسول کی زیارت کر لوں، اور جب دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ نشانیاں تو دیکھوں، بس میں مصائب پہ آ رہا ہوں۔ آئے رسول خدا کے بعد انہوں نے سنا کہ کہیں مکے میں کسی نے اعلان کیا میں آخری نبی ہوں، انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ وہی ہو، پھر کہا اگر یہ وہی ہیں تو حضرت عیسیٰ نے جو انجیل میں بتایا ہے، جو کتابوں میں آیا ہے کہ وہ یثرب میں حکومت بنائیں گے، تو انہیں ہجرت کر کے مدینے آنا چاہیے، یثرب آنا چاہیے۔ جیسے ہی رسول خدا مدینے آئے تو سب سے پہلے جناب سلمان فارسی آئے، کھجور لے کے آئے، ان کو نشانیاں معلوم تھیں کہ انبیاء پہ صدقہ حرام ہے، تو انہوں نے آتے سارے فوراً کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے صدقہ لایا ہوں۔ رسول خدا نے کہا انہیں کھلاؤ، ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے دل میں کہا پہلی نشانی پوری ہو گئی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ پھر فوراً دوبارہ گئے، نئے کھجور لے کے کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ نہیں ہے، نظر کے کھجور ہیں۔ اب پتہ چلا نظر دینا سنت نبوی ہے۔ جناب رسول خدا نے کہا سلمان میرے سامنے رکھ دیجیے، آواز دی یا علی آئیے نظر کے کھجور ہیں۔ جناب سلمان فارسی نے کہا دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، نظر کو منع نہیں کرتے، صدقہ کھاتے نہیں۔ تیسری نشانی مہر نبوت، اٹھے پیچھے جا کے بیٹھ گئے، پیغمبر نے فوراً کرتا کھولا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ابا کبا کو ڈھیلا کیا اور اپنا مہر نبوت جو نشان تھا خاتم، چھٹے امام نے بتایا اس پہ لکھا تھا خاتم النبی۔ مسلمان کہتے ہیں مہر نبوت لکھا کیا تھا نہیں پتا، یہ تو چھٹے امام نے بتاتے انہیں پتہ بھی نہ چلتا۔ چھٹے امام فرماتے لکھا تھا پشت پہ رسول خدا کی لکھا تھا خاتم النبیین۔ جناب سلمان فارسی پیچھے بیٹھ گئے کہ پیغمبر ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتے تھے، ابا کبا پہنتے تھے، ابا اگر کپڑا ہٹے گا تو میں نشان دیکھ لوں گا۔ پیغمبر نے خود ہی کرتا ہٹایا، جناب سلمان کو نشان دکھایا، کہا تیسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ پیغمبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سلمان اور کتنی نشانیاں دیکھیے گا ایمان لانے سے پہلے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے؟ کہا مجھے یہ بھی پتا ہے، شیراز سے جب چلے تھے کس کس مقام پہ رکے، کیسے پہنچے، کتنے حملے ہوئے۔ شیر نے عزیزان گرامی جب ایک مرتبہ بٹھایا، کلمہ پڑھایا، اب جناب سلمان نے دیکھا رسول خدا کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو دیکھا جناب مولا مشکل کشا سے اور جناب سیدہ سے۔ تو جناب سیدہ مولا علی کے گھر پہ بیٹھے رہتے تھے کہ یہ رسول خدا کے محبوب ترین لوگ ہیں۔ جناب سلمان راوی ہیں، شیعہ سنی کتابوں میں ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، رسول خدا سیدہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے انگلی کا اشارہ کر کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ،
اے اہل بیت نبوت آپ پہ سلام. کہا یہ انگلی سے اشارہ کیوں کرتے تھے؟ اب سمجھ میں آیا یہ زیارت میں آپ اشارہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا تاکہ اس گلی میں سارے گھروں پہ نہ لوگ سمجھیں سب کو سلام کر رہے. گھر کی طرف سیدہ کے اشارہ کر کے بتاتے اس گھر میں بسنے والوں پہ سلام، یہ میرے اہل بیت ہیں.